بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور ادب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ان گنت انعام سے نوازا، اور وہ انعام اور وہ نعمتیں جو آپ کو عطا کی گئیں وہ ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ میں صرف اشارہ کر دوں گا، آپ بات کو سمجھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک نبی رسول بھیجے۔ سب کا مقام، سب کا درجہ برحق ہے۔ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ آئے تو سب کے بعد، آپ آئے تو سب سے آخر میں، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ سارے نبیوں سے زیادہ ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں، آسمانوں پر جانے سے پہلے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہاں پر انبیاء کو، جو آپ سے پہلے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ جتنے اللہ کے پیغمبر تھے جو دنیا سے جا چکے تھے، ان کو مثالی اجسام، جسم دے کر وہاں پر جمع کیا ہوا ہے۔ انتظار میں کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ سارے کے سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیں اور مصلی پر کھڑے ہوں اور ان سب کی امامت کروائیں۔ بس میں یہاں پر ایک جملہ سنا کر بات ختم کر دوں گا، یہ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے، آپ نے امامت کروائی، اور اس موقع پر امامت کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب مل گیا امام الانبیاء۔ امام الانبیاء کا لقب مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انبیاء کے نبیوں کے امام بن چکے ہیں، امام پیشوا بن چکے ہیں، یعنی سب سے بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے، سوجن ہو جاتی، پنڈلیاں مبارک سوج جایا کرتی۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمہ تو گناہ ہیں ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، آپ کے ذمہ تو گناہ ہیں ہی نہیں، آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، عائشہ میں اس پروردگار کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس پروردگار نے مکہ کے ایک یتیم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا اور اس کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ میں اس پروردگار کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اور بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام اور درجے سے نوازا۔ سبق کے آخر کے اندر میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اپنی زبان مبارک سے اپنے مقام کی طرف اشارہ کیا ہے، میں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کروا دوں گا۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ادب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن مجید کا اگر بندہ مطالعہ کرے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ اس کے اندر خود بخود نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ استاد اور شاگرد ان کے رتبے میں فرق ہوتا ہے، والد اور بیٹا اس کے رتبے میں فرق ہوتا ہے۔ شاگرد اگر استاد کا نام لینا تو بے ادبی شمار ہوتی ہے، بڑا بے ادب ہے، استاد کا نام لیتا ہے۔ بیٹا اگر اپنے باپ کا نام لے تو بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ بیٹا چھوٹا ہے، شاگرد استاد سے مرتبے اور مقام میں چھوٹا ہے، کم ہے، تو یہ اپنے سے بڑے کا نام لے تو کیا شمار ہوتی ہے؟ بے ادبی۔ اور اگر استاد یا والد اپنے شاگرد یا بیٹے کا نام لے تو بے ادبی شمار نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بات ہے، استاد اپنے شاگرد کا نام لے، والد اپنے بیٹے کا نام لے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور اگر بیٹا اپنے باپ کا نام لے، استاد اپنے شاگرد اپنے استاد کا نام لے تو بے ادبی ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب جس بات کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بلند ہے، مقام کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے اونچی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو بے ادبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات بڑی ہے اور بڑا اپنے سے چھوٹے کا نام لے کر بلا سکتا ہے، پکار سکتا ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو یہ بات ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باقی جتنے پیغمبر ہیں ان کا تو نام لیتے ہیں، یا نوح، یا ابراہیم، یا لوط، یا سلیمان، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اللہ پاک ان کا نام لیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا محمد، یا احمد۔ کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں کیا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، بلایا، آواز دی، صدا دی، تو آپ کو آپ کی صفات کے ساتھ پکارا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، یاسین، طٰہٰ، الم نشرح۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر بلایا، مخاطب ہوئے، تو آپ کا نام نامی اسم گرامی نہیں لیا، بلکہ آپ کی جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ آپ کو پکارا گیا۔ جب پروردگار کی ذات ایک بڑی ذات ہے اور سب سے بڑی ذات ہے اور اللہ کی ذات سے اور کوئی بڑا نہیں ہے، جب وہ بھی اپنے پاک پیغمبر کو بلا رہے ہیں تو ان کی صفات کے ساتھ بلا رہے ہیں، نام نہیں لے رہے، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے تو آپ کی صفات کے ساتھ۔ یہ جو ہم بار بار اپنی زبان سے یا محمد، یا محمد، یا محمد کہتے ہیں نا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شبہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہے، یہ جیسے میں بلا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکاریں۔ آپ نے یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس طرح آپ کو بلایا جائے، پکارا جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب قرآن پاک کے اندر سے ہمیں ملتا ہے اور جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، اپنی آواز کو اونچا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے اعمال ضائع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے ادب کی وجہ سے ہے۔ اے ایمان والو، تم نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا ہے اور بیٹھنا ہے تو تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ آواز حقیقی معنی کے اندر تم نے اپنی آہستہ رکھنی ہے۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کا یہ مقام، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان سے ایسے گھل مل کر کھل کر مت بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ ایمان والو، تم نے اپنی آوازیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اور آپ کے پاس ہوتے ہوئے اپنی آواز کو تم نے پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو تم نے اونچا نہیں کرنا۔ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول وہ لکھا گیا ہے، میں اس کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چند انصاری آپ کی محفل میں تشریف لائے۔ چند انصاری کہہ لیں یا کوئی قبیلہ تھا، وہ تشریف لائے اور وہ اپنے اندر سردار مقرر کرنے کے بارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے لے رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان میں سے اقرا بن حابس وہ سرداری کے زیادہ لائق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دوسرے بندے کا نام پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، اقرا وہ زیادہ سرداری کے لائق ہے، اس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں۔ حضرت عمر نے جس آدمی کا نام پیش کیا تھا، انہوں نے اس کی صفات کا ذکر کر دیا۔ اس دوران ان دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ ایمان والو، تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اگر تم نے اپنی آوازوں کو اونچا کر لیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام اتنی احتیاط کیا کرتے کہ اپنی آواز اتنی آہستہ رکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے جب بات کرتے تو آپ کو پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا بات کیا ہے، مجھے آپ کی بات سنائی نہیں دی، یعنی اتنی اپنی آوازوں کو پس رکھتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز ذرا اونچی تھی۔ قدرتی طور پر ہوتا ہے یہ کہ کسی کی آواز قدرتی طور پر بلند ہوتی ہے، تو ان کی آواز اونچی تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو ان صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں آدمی آج کل نظر نہیں آ رہا، تو جواب دیا گیا اللہ کے رسول یہ عذر ہے۔ جب سے یہ آیت مبارکہ اتری ہے تو انہوں نے کہا میری آواز تو ویسے ہی بلند ہے، میں اگر جاؤں تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ یہ اس آدمی کے بارے کے اندر ہے جو جان بوجھ کر تکلیف دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، جس کی ویسے ہی آواز بلند ہے اس کے بارے کے اندر یہ حکم نہیں ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا جائے۔ ایک اور اس آیت کے اندر جملہ آیا وَلَا تَجْهَرُوا، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کھل کر بولتے ہو اس طرح تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کھل کر بولا کرو۔ ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ کچھ دیہاتی آئے۔ دیہات کے لوگ ذرا نا سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ جٹ قسم کے لوگ، جٹ تو آپ سمجھتے ہوں گے، تو یہ ذرا ان کے اندر ادب ذرا کم ہوتا ہے، اور شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ادب اور تمیز ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آئے، انہوں کو فیصلہ کروانا تھا یا کوئی مشورہ کرنا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر نا آوازیں دینے لگے، اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، باہر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بلانے پر، آواز دینے پر باہر تشریف تو لے آئے، اور تشریف لائے، آپ خاموش ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خاموش نہ رہی، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل فرما دیا، اے ایمان والو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاؤ تو ایسے کھل کر نہ بلاؤ جس طرح تم آپس کے اندر کھل کر بلاتے ہو۔ دیکھیے گا، آپس کے اندر گفتگو کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، اس کے اندر انسان کا انداز اور ہوتا ہے۔ والد کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو انداز اور ہوتا ہے، استاد کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو انداز اور ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ہونا بھی چاہیے۔ والدین کا ادب کرنا چاہیے، استاد کا ادب کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنا چاہیے۔ ان کا نام نامی، اسم گرامی بار بار اپنی زبان سے نہیں، بلکہ آپ کے جو صفات ہیں ان کے ساتھ آپ کو یاد کرنا چاہیے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کے نام سے، یا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، یا پھر کہنا چاہیے کہ آپ نے یوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ کا یوں ارشاد ہے۔ تو یہ تھا آپ کا ادب اور اس کا مقام۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا مقام بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب فرمایا اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں، میں فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کا نام احمد ہے، اور جس مقام پر آپ کھڑے ہوں گے اس مقام کا نام ہوگا محمود، اور اس مقام کے اوپر جو جھنڈا دیا جائے گا اس کا نام ہوگا حمد۔ فرمایا وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے، اور اس بات کے اوپر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، اور اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا۔ سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے، فقیر لوگ۔ فقیر سے مراد وہ جو محتاج ہوں، اور کچھ ہوتے ہیں جو فقیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے کپڑے ڈال لیے، ہاتھ کے اندر کشکول اٹھا لیا اور مانگ رہے ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، جو واقعتاً فقیر اور محتاج اور مساکین ہوں ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کے اوپر میں کوئی فخر نہیں کرتا، میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہوں، اولین اور آخرین میں، اور میں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا۔ انا سید،
ولد آدم ولا فخرہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا۔ آخر کے اندر ایک شعر ہے، وہ سنانے سے پہلے میں سبق کا خلاصہ عرض کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، کوئی فخر نہیں کرتا۔ حمد کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا، میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اس بات کے اوپر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ اب اس بات کے اندر کیا اشارہ مل رہا ہے؟ کتنا کمال، کتنا آپ کا مقام ہے، کتنا آپ کا درجہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر نہیں کر رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ فخر، غرور، تکبر کو نکال دیں۔ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی، کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا سردار۔ حق نے تجھے اتنا مرتبہ دیا ہے کہ سارے چھوٹے بڑے جو ہیں نا، ان کا تجھے سردار بنا دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی اور آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔